نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ تفسیر عثمانی سے یہ جو آیت نمبر 151 اس کو تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا، اس کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی یہ اتمام نعمت اور تکمیل ہدایت تم پر ایسی ہوئی جیسی ابتدا میں تم پر یہ اتمام نعمت و ہدایت ہو چکی ہے کہ تم میں سے ایک رسول ایسا بھیجا جو تم کو احکام خداوندی سمجھا دے اور تم کو بری باتوں سے پاک کرے، یعنی علماً اور عملاً تم کو کامل بنا دے۔ رسولا منکم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعلیم کو دو مرتبہ ذکر فرمانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری تعلیم اور قسم کی ہے، تو ممکن ہے کہ اس دوسری تعلیم سے مراد علم لدنی ہو کہ جو ظاہر قرآن سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ باطن قرآن اور سینہ بیکینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا سوائے انعکاس اس نور کے اور کوئی طریقہ نہیں، اور اس کی حقیقت کا ادراک بعید از قیاس ہے۔ چنانچہ رئیس سے صدیقین فرماتے ہیں کہ ادراک کے ادراک سے عاجز ہونا ہی خود ادراک ہے۔ حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی سے مسلم میں مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کیا پوچھتے ہو حنظلہ، تو منافق ہو گیا۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا جس وقت ہم بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور ہم کو دوزخ اور جنت کا واعظ فرماتے ہیں۔ اس وقت یہ حالت ہوتی کہ گویا ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب وہاں سے چلے آتے ہیں تو بیوی بچے اور جائیداد کے قصوں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی واللہ ہماری بھی یہی حالت ہے، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر اس بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں ہم جب تک رہتے ہیں تو آپ ہم کو جنت دوزخ کا ذکر سناتے ہیں، حتیٰ کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب چیز ہمارے سامنے ہے، اور جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری ہمیشہ وہی حالت رہے جو میرے پاس رہتی ہے تو تم سے ملائکہ تمہارے بچھونوں پر اور راستوں میں آ کر مسافہ کرنے لگیں، لیکن اے حنظلہ یہ حالت کبھی کبھی ہوا کرتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر یہی حالت رہے تو ملکیت غالب ہو جائے اور کارخانہ عالم بالکل درہم برہم ہو جائے، اور یہ عالم حکومت ملکوت ہو جائے، اور اس عالم کے پیدا کرنے کی حکمت مفقود ہو جائے۔ اس لیے یہی مناسب ہے کہ یہ حالت کبھی کبھی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حاصل کیے، ایک تو ان میں سے تم کو تقسیم کر دیا، اور دوسرے کو اگر میں تم پر ارشاد کروں تو تم میرا حلقوم کاٹ دیا جائے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسرا علم شرائع حدیث نے کہا ہے کہ اس دوسرے علم سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن میں ظالم بادشاہوں اور خلفاء کے نام اور حالات تھے، چنانچہ
حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں سن 60 ہجری کے شروع سے اور لڑکوں کی سلطنت سے پناہ مانگتا ہوں۔ لڑکوں کی سلطنت سے یزید بن معاویہ یہ خلافت مراد ہے۔ علم لدنی کے معارف اور علوم کی تعلیم اس زبان قال سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہے تو زبان حال سے، یا ایک قلب کا دوسرے قلب پر عکس واقع ہونے سے، اور کثرت ذکر و مراقبہ خواہ مجلس ذکر میں ہو یا خلوت میں، اس انعکاس کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے، اور وہ انعکاس خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یا وسائط کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تفسیر کا یہ حصہ تفسیر مظہری سے نقل کیا گیا۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں تم کو، اور تم میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو۔ جب ہماری طرف سے تم پر اتمام نعمت مقرر ہو چکا تو اب تم کو لازم ہے کہ ہم کو زبان سے، دل سے، ذکر سے، فکر سے، ہر طرح سے یاد کرو اور اطاعت کرو۔ ہم تم کو یاد کریں گے، یعنی نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں تم پر ہوتی رہیں گی، اور ہماری نعمتوں کا شکر خوب ادا کرتے رہو اور ہماری ناشکری اور معصیت سے بچتے رہو۔ تفسیر عثمانی سے یہ نقل کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کا یاد کرنا تمہاری یاد خدا سے بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی جماعت ہے۔ جو شخص میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر تو اے بنی آدم میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا تو میں تیری طرف 2 ہاتھ بڑھوں گا، اور اگر تو میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ عمران بن حسین ایک مرتبہ نہایت قیمتی کپڑے حلہ پہنے ہوئے آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتا ہے تو اس کا اثر اس پر دیکھنا چاہیے۔ زبان کے ساتھ دل بھی ذکر کرے۔ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر و تسبیح مشغول ہو مگر اس کا دل حاضر نہ ہو اور ذکر میں دل نہ لگے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلوب میں اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اس نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنی طاعت میں لگا لیا۔ یہ قرطبی سے نقل کی گئی تھی بات۔ معارف قرآن مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں۔ اور ایک حدیث سے قدسی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ پہلے اللہ بندے کو یاد فرماتا ہے، جیسے میں نے تم کو رسول بھیج کر یاد کیا، تم مجھ کو یاد کرو اور پھر میں تم کو یاد کروں گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کو یاد کرنے سے پہلے اور پیچھے اس کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے۔ پہلے تو اس طرح کے ذکر کی توفیق دیتا ہے اور بعد میں اس طور پہ کہ اس کی یاد
کی جزا دے گا۔ عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے دل میں دو کوٹھڑیاں ہیں، ایک میں ایک فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی چونچ اس کے قلب میں رکھتا ہے اور بہکاتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مفردین سبقت لے گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کیا، یا رسول اللہ مفردین کون ہیں؟ فرمایا اللہ کا بہت سا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔ اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور ابن مالک نے بسند صحیح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعا الحمدللہ ہے۔ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اس حدیث کو مسلم شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید میں مشغول رہے اور اس کی مشغولی کی وجہ سے میرے ذکر اور اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اسے سائلوں سے زیادہ، یعنی مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہ کلام اللہ کی فضیلت اور دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ اس حدیث کو ترمذی اور دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی تلاوت زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ ایک تو قرآن مجید کی فضیلت خود زیادہ ہے، اور دوسرے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت عقیقہ بلا واسطہ ہے۔ گویا ایک رسی ہے کہ ایک کنارہ اس کا اللہ کے پاس ہے اور ایک ہماری طرف ہے، جو اس میں فنا ہو گیا، اس سے زیادہ کوئی نعمت اسے نہیں ملی۔ جو لوگ رذائل نفس سے اب تک پاک و صاف نہیں ہوئے، ان کو قرآن کی تلاوت سے زیادہ مناسب ذکر کرنا ہے۔ تفسیر مدروی۔ تو ہوا یہ کہ میں نے جب کلام پاک حفظ کرنا شروع کیا تو اس وقت میرے 17 سپارے حفظ ہو چکے تھے، 13 سپارے باقی تھے۔ میں بیعت ہو گیا اور اس وقت میرے پیر صاحب نے مجھے مراقبوں پہ لگا دیا۔ ظاہری بات ہے کہ پھر جو قرآن سے جو ایک لگاؤ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے ایک اور جو ہیں بزرگ ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، وہ مجدد الافسانی کے مکتوبات وغیرہ پڑھتے ہیں اور مجھے بھی اس لائن پر لگاتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی ڈسا ہوا تھا کہ قرآن سے جو ہے وہ بڑھ کے کون سی کتاب ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت سارے علوم قرآن سے نکلے ہیں اور مجھے تو قرآن سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو میں تو کلام پاک اس کا دور کرنا اور اب الحمدللہ تفسیریں بھی اس کی شروع کر دی ہے۔ تو اپنے آپ کو رغبت لگائیے، قرآن مجید سے پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے اور خوب تلاوت کیجیے۔ اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے، تو رمضان شریف میں دن کو روزہ رکھیں اور رات کو قرآن مجید سنائیں اور پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اور رمضان شریف جو ہے اس کی برکت بھی قرآن مجید کی وجہ سے یہ ہے کہ اس مہینے میں اس کلام پاک کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر شب قدر کی رات کو اتارا گیا، پھر وہاں سے بٹ بائی بٹ تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبرائیل علیہ السلام اس قرآن مجید کو لاتے رہے۔ قرآن پاک کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.